حساب کی دنیا میں دو بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے یہاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہے یہ ضرب کرنے کا نشان ہے، یہ تقسیم کرنے کا نشان ہے۔ اور جب ہم حساب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ دونوں جو کام ہیں یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ اگر ہم کسی نمبر کو ضرب کر رہے ہیں کسی نمبر سے اور پھر اسی کو تقسیم کر رہے ہیں تو جواب وہی نمبر رہ جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایکس ہے اور مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو ضرب کریں، ضرب کے لیے ہم یہاں یہ ایک موٹا سا نقطہ بنا دیں گے دکھانے کے لیے، یہ بھی ضرب کا نشان ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو ضرب کر رہے ہیں وائی سے اور پھر اسے ہم تقسیم بھی وائی سے ہی کر رہے ہیں تو ہمارا جواب کیا ہو جانا چاہیے؟ جی بالکل، ہمارا جواب ہو جانا چاہیے ایکس۔ یہ ہمارا جواب ہو جائے گا ایکس۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ یہاں تقسیم ہو رہا تھا، یہاں ضرب ہو رہا تھا، یہ ایک دوسرے سے کٹ سکتے ہیں اور جواب میں ایکس رہ جائے گا۔ اچھا، دوسری جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکس کسی بھی صورت میں جب بھی صفر سے ضرب ہوگا، جب بھی ایکس صفر سے ضرب ہوگا تو ہمارا جواب صفر ہی ہوگا۔ ہمارا جواب ہمیشہ صفر ہوگا۔ اور یہ کسی بھی ایکس کی مقدار کے لیے بات لگتی ہے، جائز ہے کہ کوئی بھی ایکس کی جگہ نمبر ہو وہ جب صفر سے ضرب ہوگا تو جواب صفر ہی آئے گا۔ اب ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس وائی کی جگہ صفر ڈال دیں تو کیا ہم اس طریقے سے اس کی کوئی مقدار نکال سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم فرض کریں گے کہ بھائی یہ جو ہمارا ایکس ہے نا یہ صفر نہیں ہے۔ پہلی چیز تو ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ ایکس جو ہے وہ صفر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چیز ہمیں پتہ لگانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایکس کو صفر سے تقسیم کریں، اگر ہم ایکس کو تقسیم کریں صفر سے تو اس کا جواب جو ہے وہ ہے کہ یہ ابھی ہم نے ایسے ہی مان لیا، ہم نے کہا کہ بھائی اس کو اگر ابھی ہم آج تک تو ویسے اس کا کوئی جواب نہیں نکال سکے، لیکن ہم بولتے ہیں کہ بھائی ایک فرضیہ جواب ہے کہ یہ ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمیں دوسری چیز دیکھنی ہے وہ یہ والی دیکھنی ہے کہ اسی طرح اگر ہم یہاں اس سے ضرب بھی کر لیں صفر سے تو ہم ادھر ایکس بٹا زیرو لکھتے ہیں، ایکس بٹا صفر ہم نے یہاں لکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ضرب بھی کر دیا۔ اور ہم اس کو ضرب کس سے کر رہے ہیں؟ ہم اس کو ضرب کر رہے ہیں دوسرے صفر سے، ٹھیک ہے، ایک اور صفر ہم نے یہاں لگا دیا۔ اور دوسری طرف تو ہمارے پاس یہ کے لکھا ہوا تھا، اس کو ہم ویسے ہی لکھ دیں گے۔ اب ایکویژن کا جو اصول ہے، مساوات کا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ ایک جانب کر رہے ہیں وہی چیز آپ کو دوسری جانب بھی کرنی ہے، یعنی کہ ہمیں ادھر بھی صفر سے ضرب کرنا ہوگا تو ہم یہاں پہ بھی صفر سے ضرب کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس صورت میں ہمارے پاس یہ والی بات لاگو ہوتی ہے کہ بھائی کوئی چیز کسی نمبر سے تقسیم ہو رہی ہے اور اسی سے ضرب ہو رہی ہو تو جواب وہی نمبر رہ جاتا ہے۔ اس حساب سے، اس اصول کے حساب سے ہمارے پاس یہاں ایکس رہ گیا اور دوسری جانب ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ دوسری جانب کے جو ہے وہ صفر سے ضرب ہو رہا ہے تو یہاں ہمارا جواب صفر ہی ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی نمبر صفر سے ضرب ہو کے صفر ہی بن جاتا ہے، جو کہ ہم یہاں دیکھ چکے ہیں۔ تو ادھر ہم صفر لکھ دیں گے۔ اب مسئلہ کیا آیا؟ مسئلہ یہ آیا کہ ادھر ہم نے کہا تھا کہ ایکس صفر کے برابر نہیں ہے، بات ہم نے شروع ہی اس چیز سے کی تھی، ہم نے یہ فرض کیا تھا، اور ادھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ایکس جو ہے وہ صفر کے برابر ہے۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی بھائی۔ اسی وجہ سے ہم جو ہیں آج تک پتہ نہیں لگا سکے ہیں کہ کیا جواب ہوگا اس کا۔ ایکس کو ہم یا کسی بھی نمبر کو اگر صفر سے تقسیم کریں تو ہم اس کا جواب نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہاں بولا جا رہا ہے کہ ایکس صفر کے برابر نہیں ہے اور ادھر ایکس صفر کے برابر ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہ بات ہو گئی undefined، یہ بات ہو گئی undefined، یعنی کہ اس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی مخصوص جواب نہیں ہے۔
اب ایک صورت تو یہ ہو گئی نا کہ جہاں ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی ایکس جو ہے وہ صفر کے برابر نہیں ہے، اور اس بات کو لے کے ہم آگے چلے۔ اب اگر ہم فرض کریں کہ ایکس جو ہے وہ صفر ہی ہے، ایکس جو ہے وہ صفر ہی ہے، تو اس حساب سے یہ جو ہماری مساوات تھی یہ کیا ہو جائے گی، یہاں ایکس کی جگہ اب صفر آ جائے گا، اور صفر جو ہے وہ صفر سے ہی تقسیم ہو رہا ہے، صفر جو ہے وہ صفر سے ہی تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ چیز کس کے برابر ہے بھائی، یہ چیز برابر ہے کے کے، یہ کے برابر ہے۔ تو اب اگر ہم ادھر بھی وہی چیز کریں جو یہاں ہمیں دی گئی ہے کہ ہم دونوں طرف اب صفر سے ضرب کر دیں گے، یہاں بھی ہم صفر لکھ دیتے ہیں اور یہاں بھی ہم یہی لکھ دیتے ہیں، تو ادھر بھی ہم ضرب کریں گے، کیونکہ مساوات کا یہی اصول ہے، جو چیز دائیں جانب ہو رہی ہے وہی بائیں جانب ہونی چاہیے، اور جو چیز بائیں جانب ہو رہی ہے وہی چیز دائیں جانب ہونی چاہیے۔ تو یہاں بھی ہم نے صفر لکھ دیا۔ اب کیا ہوگا بھائی، یہ تو وہی تھے نا، یہ والا اصول کہ یہ کٹ جائیں گے، کسی بھی نمبر کو آپ تقسیم کر رہے ہو اور اسی نمبر سے ضرب کر رہے ہو تو جواب اوریجنل نمبر رہ جاتا ہے، جو کہ یہاں یہ موجود ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہاں صفر آ گیا، اور اس طرف کیا ہوگا بھائی، اس طرف ہمارے پاس یہ کے جو ہے یہ صفر سے ضرب ہو رہا ہے، یہ کے جو ہے یہ ضرب ہو رہا ہے اس صفر سے۔ تو اب ہمیں اس صورت میں بھی کے کی کوئی مقدار پتہ ہی نہیں چل رہی، یہاں تو کے صفر سے ضرب ہو کے صفر ہی رہ جائے گا اور صفر صفر کے برابر ہو جائے گا، تو یہاں بھی ہم کچھ پتہ نہیں لگا پائے، ادھر بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ایسا کوئی نمبر جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ یہاں تو یہ کہ خود ہی غائب ہو جائے گا بھئی، یہ تو کٹ جائے گا یہاں سے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہم نے فرض کر لیں، اور دونوں صورتوں میں ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ ابھی تک ہم نہ یہ پتہ لگا پائے ہیں کہ کسی بھی نمبر کو صفر سے تقسیم کریں تو کیا جواب آتا ہے، نہ ہم یہ پتہ لگا پائیں کہ اگر ہم صفر کو صفر سے ہی تقسیم کریں تو کیا جواب آتا ہے۔ تو یہ ادھر بھی انڈیفائنڈ تھا، یہاں بھی آپ نہیں پتہ لگا سکتے، تو اسی وجہ سے یہ ابھی ایک ایسی چیز ہے جس پہ میتھ کی حدود فی الوقت ختم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی سائنسدان، کوئی میتھمیٹیشین، کوئی حساب کا کوئی بہت ہی کوئی عقل مند انسان ہو جو نکال کے یہ بات آ جائے کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی نمبر کو صفر سے تقسیم کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اس کا ہم کچھ پتہ نہیں لگا پائے ہیں، تبھی ہم بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی نمبر صفر سے تقسیم ہوتا ہے تو اس کا جواب انڈیفائنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی تک ہم اس کا پتہ نہیں لگا سکے۔